بشرو محبت عام کرو، ولا تنفرو اور نفرتیں عام نہ کرو، یسرو آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسرو اور مشکلات پیدا نہ کرو۔ ہمارے معاشرے میں قدم با قدم نفرت نظر آتی ہے۔ ایون جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں اپنے مفادات کے اعتبار سے متنفر نظر آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اب مثال کے طور پر دین کا کام کرنا، اسلام کا کام کرنا یہ اہم ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی کسی خانقاہ سے وابستہ ہے تو وہ کہتا ہے میں خانقاہ کا کام کروں گا، کوئی تنظیم سے وابستہ ہے وہ کہتا ہے میں تنظیم کا کام کروں گا، کوئی کسی عالم سے وابستہ ہے وہ کہتا ہے میں نے اس عالم کا کام کرنا ہے، حالانکہ یہ تینوں مشترک ہیں، یعنی خانقاہ، تنظیم اور علماء شخصیات، یہ تینوں کی پہچان اور تینوں کا مقصد کیا ہے؟ خدمت دین۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب نے اپنی اپنی ڈیڑھ انچ کی مساجد بنا لی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں کا بادشاہ میں ہوں اور میری مرضی کے بغیر یہاں پر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں تحدیث نعمت کے لیے۔ میں یہاں مدینہ مسجد جہاں پر میں خطابت کرتا ہوں گزشتہ 1.5 عشرے سے زیادہ عرصہ ہو گیا، تقریباً 16 17 18 سال ہو گئے کم و بیش۔ میری مسجد میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے علاوہ جتنے بھی علماء حقاں ہیں وہ سب خطابات کے لیے تشریف لاتے ہیں اور لا سکتے ہیں۔ کوئی میں نے ایسا ماحول کریٹ نہیں کیا کہ جی میں یہاں پر ہوں تو میری مرضی کے بغیر کوئی اور نہیں آئے گا یا قطعاً کوئی اور آئے گا ہی نہیں۔ یہاں پر میری مسجد میں دعوت اسلامی جو کہ اہل سنت کی ایک نمائندہ تنظیم ہے اور بڑی سطح پر خدمت دین کر رہی ہے، ان کا ہفتہ واری اجتماع گزشتہ کچھ مہینوں سے ہماری مدینہ مسجد میں ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بشرو محبت عام کرو، ولا تنفرو اور نفرتیں عام نہ کرو، یسرو آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسرو اور مشکلات پیدا نہ کرو۔ آج کے دور میں اس حدیث مبارکہ پر ہم سب کو عمل کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں قدم با قدم نفرت نظر آتی ہے۔ ایون جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں اپنے مفادات کے اعتبار سے متنفر نظر آتے ہیں۔ اس فضا کو ہم نے ختم کرنا ہے اور ہم سب نے مل جل کر ختم کرنا ہے۔ یہ فضا کیسے ختم ہوگی؟ یہ فضا یوں ختم ہوگی کہ جب آپ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اگر میں نے اپنا دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے صاف کر لیا نمبر 1، اور میں نے اپنی نگاہوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں سے ہٹا دیا، تو یہ 2 کام کرنے کے بعد نفرت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں اب مثال کے طور پر دین کا کام کرنا، اسلام کا کام کرنا یہ اہم ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی کسی خانقاہ سے وابستہ ہے تو وہ کہتا ہے میں خانقاہ کا کام کروں گا، کوئی تنظیم سے وابستہ ہے وہ کہتا ہے میں تنظیم کا کام کروں گا، کوئی کسی عالم سے وابستہ ہے وہ کہتا ہے میں نے اس عالم کا کام کرنا ہے، حالانکہ یہ تینوں مشترک ہیں، یعنی خانقاہ، تنظیم اور علماء شخصیات، یہ تینوں کی پہچان اور تینوں کا مقصد کیا ہے؟ خدمت دین۔ اب اگر کوئی اور بندہ جو آپ کی خانقاہ سے تعلق نہیں رکھتا لیکن وہ صحت عقائد کے ساتھ قرآن و حدیث کی خدمت کر رہا ہے تو ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی اور بندہ جو آپ کی تنظیم سے تعلق نہیں رکھتا لیکن وہ قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے تو ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب نے اپنی اپنی ڈیڑھ انچ کی مساجد بنا لی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں کا بادشاہ میں ہوں اور میری مرضی کے بغیر یہاں پر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں تحدیث نعمت کے لیے۔ میں یہاں مدینہ مسجد جہاں پر میں خطابت کرتا ہوں گزشتہ 1.5 عشرے سے زیادہ عرصہ ہو گیا، تقریباً 16 17 18 سال ہو گئے کم و بیش۔ میری مسجد میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے علاوہ جتنے بھی علماء حقاں ہیں وہ سب خطابات کے لیے تشریف لاتے ہیں اور لا سکتے ہیں۔ کوئی میں نے ایسا ماحول کریٹ نہیں کیا کہ جی میں یہاں پر ہوں تو میری مرضی کے بغیر کوئی اور نہیں آئے گا یا قطعاً کوئی اور آئے گا ہی نہیں۔ یہاں پر میری مسجد میں دعوت اسلامی جو کہ اہل سنت کی ایک نمائندہ تنظیم ہے اور بڑی سطح پر خدمت دین کر رہی ہے، ان کا ہفتہ واری اجتماع گزشتہ کچھ مہینوں سے ہماری مدینہ مسجد میں ہو رہا ہے۔ ان کو موقع دیا جاتا ہے آپ آئیے خدمت دین کریں۔ یہ جو وسعت ہے اس وسعت کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بڑے صوفی مزاج ہوں گے، نرم بات کریں گے اور
وسعت کی بات کریں گے، حق کی بات کریں گے، لیکن ان کی مسجد کے اندر کسی اور عالم کو داخلہ ممنوع ہوگا. یعنی ایسا لگے گا کہ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حرام قطعی قرار دے دیا ہے کہ ہمارے والا ہی آئے گا. اب ہمارے والے سے مراد ہماری مسجد والا، ہماری تنظیم والا، ہماری خانقاہ والا، یہ ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا ہے. وہی آئے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا. کوئی کسی اور کا خطاب نہیں ہوتا. کیوں؟ ہمارے میں ظرف نہیں ہے. ہم جو ہے نا من حیث القوم کم ظرف ہیں اور مزید ہوتے چلے جا رہے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر قرآن کی بات ہوتی ہے، حدیث کی بات ہوتی ہے، لیکن چونکہ میرے ادارے کی پالیسی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں خبردار یہاں پہ نہیں جانا، یہاں پہ آنا. چونکہ یہاں پہ آؤ گے تو جنت ملے گی، اور وہاں پر جاؤ گے تو معاذ اللہ کافر و مرتد یا جہنمی ہو جاؤ گے. اور بعض لوگ ہیں ایسے خانقاہوں میں، وہ کہتے ہیں وہاں پر گئے تو میں مردود الطریقت قرار دے دوں گا، یعنی میں طریقت کے سلسلے سے ہی تمہیں مردود کر دوں گا، حالانکہ انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے. تو یہ اصطلاحات بنا لی. نبی کریم نے تو یہ فرمایا تھا کہ محبتیں عام کرو. ہم نے محبت کا پیمانہ اپنی خانقاہ سے، اپنے پیر سے، اپنی تنظیم سے، یا اپنے امام یا اپنے عالم سے جوڑ دیا. میں یہ سمجھتا ہوں بس مجھے اس کا ادب کرنا ہے، اس کے علاوہ جو بھی آ جائے خبردار مجھے ان کا ادب نہیں کرنا. اچھا، یہ چیز ہمارا جو طبقہ ہے، بعض لوگوں کی طرف سے یہ تعصب ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے. ایسے لوگ زہر قاتل ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو دور کریں. ہم سب مسلمان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی کہ بشرو، محبتیں عام کرو، ولا تنفرو، نفرتیں عام نہ کرو، کیا یہ ایک خاص طبقے کے لیے فرمایا؟ آپ نے اسی طبقے کو اپنا کل سمجھ لیا اور دوسروں کی رسپیکٹ کو ختم کر دیا، یا کھچاؤ نظر آیا؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا، اگرچہ میرا بہت کم جانا ہوتا ہے، کہ آپ ان سے ہاتھ ملائیے نا تو ان کا انداز ملاقات ہی آپ کو بتا دے گا کہ باطن میں کچھ چل رہا ہے. یعنی وہ اپنے والے سے ملیں گے تو انداز کچھ اور ہوگا، اور دوسرے یعنی باہر والے سے ملیں گے، چاہے وہ صحیح العقیدہ ہو، کسی اور پیر صاحب کا مرید ہو، کسی اور خانقاہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی اور تنظیم سے تعلق رکھتا ہو، کسی اور ویلفیئر سے تعلق رکھتا ہو، اس سے ملیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہاتھ لگتے ہی کوئی کرنٹ آ گیا ہے انگلیوں میں، اور فوراً جو ہے نا وہ ہاتھ پیچھے کر لیں گے یا ان کے ماتھے پر بل ہوں گے. یہ روش ہماری نہیں ہونی چاہیے. اور اب اہل سنت کی میں خاص طور پر بات کروں، ہم سب کو، یعنی جو ہماری عوام ہے، انہیں اپنے مسلک کے وسیع تر مفادات میں ایسی فکر کو جس کی وجہ سے تعصب آ رہا ہو، جس کی وجہ سے بغض آ رہا ہو، جس کی وجہ سے حسد آ رہا ہو، اسے اٹھا کر دیوار پر مارنا ہوگا. یعنی اس فکر کو ختم کرنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسانی تعصب کو ختم فرمایا، لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے یہاں لسانی تعصب تو تھا ہی، اس کے ساتھ علاقائی تعصب، خانقاہی تعصب، تنظیمی تعصب، شخصی تعصب، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. آقا کریم کی امت ہے لیکن آپس میں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، بلکہ بعض جگہوں پر تو روڑے اٹکاتے ہیں کہ دین کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، میرے مقابلے میں دوسری خانقاہ کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ انہوں نے بھی آ کے دین کا کام کرنا ہے، میرے مقابلے میں دوسرے ادارے کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو فکر ہے اسے ختم کرنا ہوگا، اور اس فکر کو ختم کرنے کے لیے معزز علماء کرام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آپ کے جو متعلقین ہیں ان میں آپ وسعت کو پیدا کریں. آپ کے جو متعلقین ہیں ان کے اندر، جیسے مجھ سے وابستہ بہت سارے لوگ ہیں، میرا علل اعلان انہیں یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی کوئی پیر صاحب آئے صحیح العقیدہ، آپ کو ان کے پروگرام میں جانا ہے، آپ جائیے. کئی بار ایسا ہوتا ہے میرا اپنا پروگرام چل رہا ہوتا ہے، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے، میں کہتا جاؤ بھائی. دوسری تنظیم کے کسی پروگرام میں جانا ہے، جیسے دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں، تو میرے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اجتماع میں شرکت کریں. اسی طرح کوئی اور عالم ربانی تشریف لا رہے ہیں، مجھے پتہ چلتا ہے، میں انہیں کہتا ہوں بھائی ان کے پروگرام میں جائیے. یہ سوچ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب کو کرنی ہو. آپ دیکھیں نا، پہلے زمانے میں بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، ان کے اندر کتنا ظرف ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کیا کرتے تھے. ہم سے تو اگر کوئی اور ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آ جائے اور ہماری نظر اس پہ پڑ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ میری مسجد میں کیوں آیا، یعنی نماز پڑھنے بھی کیوں آیا، اسے میری مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں آنا چاہیے تھا. یہ اتنی گھٹیا سوچ، اتنے کم ظرف اور کم فکر ہم ہو جائیں گے تو پھر ہم ترقی کو کیسے پائیں گے؟ اور اگر بالفرض کسی سے اختلاف ہے، غلطی ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. مومن جو ہے وہ وسیع القلب ہوتا ہے، وسیع الظرف ہوتا ہے. تو ہم نے سب نے مل کر اس چیز کو ختم کرنا ہے. عوام الناس سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے خلاف کوئی ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، وہ کافر و مرتد تو نہیں ہوا نا، مسلمان تو ہے نا.
آپ اس سے بد کلامی نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ ایک دائرے میں رہیں ادب کے ساتھ، اور سب سے پہلے آپ، یعنی میں جو سوچ دیتا ہوں وہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ دین اور اسلام کا فائدہ کس میں۔ خانقاہ کا فائدہ دیکھنا ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، چل تنظیم کا فائدہ دیکھنا ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، ادارے کا فائدہ دیکھنا ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، استاد کا فائدہ دیکھنا ہے یا اپنے متعلقہ عالم کا فائدہ دیکھنا ہے، بعد میں دیکھ لیں گے ثانیاً، کہ چلیں اسلام کو نقصان نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے یہ فوائد کو دیکھ۔ لیکن اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ جہاں پر اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، درس قرآن کو نقصان ہو رہا ہے، درس حدیث کو نقصان ہو رہا ہے، تو پھر وہاں پر آپ نے ان سب کو چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ سب اسلام کی وجہ سے ہیں۔ ہم بعض اوقات اسلام اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی وجہ سے، کہ دین کو نقصان ہو رہا ہے چلیں ہو جائے، لیکن میری وابستگی پہ فرق نہیں آنا چاہیے۔ اس فکر کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور نفرت سے نہیں، محبت سے، مسکراہٹ سے، پیار سے، وسعت ظرف سے، وسعت قلب سے۔ جب آپ کسی کو جگہ دیں گے نا، اسپیس دیں گے، وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، وہ آپ سے محبت کرے گا۔ یہ میں آپ کو تجربتاً بتا رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا مافیاز ہیں، جو ماحول بنا کے رکھتے ہیں، اتحاد نہیں ہونے دیتے، یہ مافیاز وہیں پر پنپتے ہیں جہاں پر عالم ربانی پرخلوص نہ ہو۔ یہ پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی ان سے فائدہ اٹھاتا ہے مالی طور پر، کہ یہ سیٹھ ہے تو اس کا سیٹھ کو دیکھ کر اس کی روش بدل جاتی ہے۔ جیسے ہی سیٹھ آتا ہے، حاجی صاحب آئیے، حاجی صاحب یہاں بیٹھے میرے برابر میں، اب وہ حاجی صاحب کو اٹھا کے سر پہ بٹھا لیتا ہے، اور اس کے پاس کیا ہے بجز اس کے، اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ مالدار ہے، اور وہ بذریعہ حلال آیا بذریعہ حرام آیا، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو جب آپ چاپلوس ہو جائیں گے، مٹھی کا رومال ہو جائیں گے، تو پھر آپ دین کے نقصان کا سبب بنیں گے۔ یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ باتیں ہمارے ہاں بالعموم لوگ نہیں کر پاتے، اس کی وجہ یہ کہ وہ بیچارے مجبور بھی ہوتے ہیں بہت سارے اعتبار سے، پیڈ ہوتے ہیں، پیسے لے رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ حق کا کما حق کو اعلان نہیں کر پاتے، جو کہ کرنا چاہیے۔ چونکہ میرا الحمدللہ معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، کہ میں خود کفیل ہوں، مجھے کسی سے چندہ نہیں لینا ہوتا، کسی سے ادارہ چلانے کے لیے پیسے نہیں لینے ہوتے، میں چندہ کرتا ہی نہیں ہوں، اور اللہ کا فضل ہے چیزیں چل رہی ہیں تو میں یہ ساری باتیں کہہ دیتا ہوں، کہ مجھے نہیں فرق پڑتا کہ کون میرے خلاف کیا کرے گا۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ حق بات کہوں اور ایک شعور بیدار کروں، اور یہ بھی ایک کوشش ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ بشرو، ہم نے محبت عام کرنی ہے، ولا تنفرو، اور نفرت عام نہیں کرنی۔ آخری بات اس میں ایک اور کہہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ کسی کا عیب آپ کو پتہ چلا کہ فلاں کرپٹ ہے، فلاں نے کرپشن کی ہے، فلاں کا کوئی نجی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، تو آپ عیب پر پردہ ڈالیں، سوشل میڈیا پر نہ لے کر آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، کہ دیکھیں ہم میں کیا عیب ہیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ پردہ ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا۔ ستار العیوب، عیوب کو چھپانے والا۔ جب اللہ ہم پر پردہ ڈالتا ہے تو کسی کا عیب ہم پر ظاہر ہو گیا تو ہم اس پہ پردہ ڈال دیں نا۔ اگر ہم اسے معاشرے میں رسوا کرنا شروع کر دیں، اچھالنا شروع کر دیں، اور وہ مذہبی آدمی ہو، تو پھر اس سے دین کو الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے۔ ہاں اس کے ضرر سے بچائیں، اس پہ وہ والا اعتماد نہ کریں، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن جسے نہیں پتا آپ اسے بھی بتا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہے۔ دوسرا، آج ہمارے معاشرے میں لوگ ٹوہ میں لگتے ہیں، مجھے پتا چلے اس نے کیا کیا ہے، اس کی فائل کسی طرح میرے پاس پہنچ جائے، تجسس کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تجسسوا، تجسس کرتے ہیں، اور پھر جب وہ عیب پتہ چل جاتا ہے تو پوری ایک کمپین کے ذریعے اسے معاشرے میں اچھالتے ہیں، ذاتیات کو منبر رسول پر لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ کیا کر رہے ہو؟ اس سے دین کو نقصان ہوگا۔ جب بھی عیبوں کو دیکھنا ہو نا، اپنے عیبوں کو دیکھیں، ہم بھی دھلے ہوئے تو نہیں ہیں، وہ ہمارا رب کریم ہے، بالفرض کسی سے غلطی ہو گئی، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے۔ تو یہ عیب ڈھونڈنے والی، یعنی بعض لوگوں کی عادت اس مکھی کی طرح ہوتی ہے جو صاف بدن کو چھوڑ کر زخم پر ہی جا کر بیٹھتی ہے، تو ایسے نہ بنے۔ اگر مکھی بننا ہی ہے تو چلے شہد کی مکھی بن جائیے، جو پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہے اور شہد اگلتی ہے۔ گندگی والی مکھی نہ بنے، لوگوں کو معاف کریں، پردے ڈالیں۔ اگر آج ہم کسی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے عیبوں کو چھپائے گا، حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے۔ اور اگر آج ہم کسی کو ذلیل و رسوا کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ وہ بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے،
رسول اللہ کا امتی ہے، غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، چھپا لیجئے، ذاتیات کا مسئلہ نہ بنائیں۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، جس میں پہلی چیز یہ ہے بلا افتراق یا بلا تمیز تمام مسلمانوں کو سلام کرنا ہے۔ کیسے سلام کرنا ہے؟ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، کہ سامنے والے کو محسوس ہو کہ آپ مل کر خوش ہوئے ہیں۔ تنقید نہیں کرنی غیر ضروری طور پر، عیبوں کو نہیں اچھالنا، سب سے پہلے نفع اسلام کو دیکھنا ہے، اور اپنے آپ کو شخصیت پرستی سے، تعصب پرستی سے، چاہے وہ تعصب خاندانی ہو، لسانی ہو، علاقائی ہو، شخصی ہو، تنظیمی ہو، خانقاہی ہو، ان تمام تعصبات سے نکالنا ہے، اور ہر مسلمان کو اس سوچ سے دیکھیں کہ وہ میرے رب کا بندہ ہے اور میرے آقا کریم کا غلام ہے، تو پھر آپ کو اس سے ملنے میں لطف آئے گا۔ اور سب سے اہم، اپنے دل میں وسعت لانی ہے، وسیع القلب بننا ہے۔ دین کو حصول مال، حصول شہرت اور حصول زر کا ذریعہ نہیں بنانا، بلکہ دین کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنانا ہے، خلوص والا بننا ہے، فلوس والا نہیں۔ فلوس پیسے کو کہا جاتا ہے، تو ہمیں خلوص کا حکم ہے۔ خلوص کو فلوس پر قربان نہ کریں، بلکہ فلوس کو خلوص پر قربان کر دیں، تو انشاءاللہ الجلیل ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کہ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔